بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں السلام علیکم. آج سپریم کورٹ میں ڈاکٹر عافیہ کا ایشو اٹھایا گیا اور جسٹس صاحب نے ٹھیک کہا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے قیدی ایکسچینج کرنے کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، تو پھر ہم شریف اللہ خان کو پکڑ کے ان کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. اور میں اسی پہ بات کر رہا تھا کہ اسے یہ اس کے اوپر مقدمہ چلا دیتے، جیسے ایبٹر پاور اسامہ بن لادن کے ڈاکٹر پہ مقدمہ چل رہا ہے. امریکہ چیختا چلاتا رہتا ہے، لیکن ہمارے افواج پاکستان کے کرتا دھرتا چونکہ ڈاکٹر عافیہ کو واپس نہیں آنے دینا چاہتے. یہ الٹا کیس ہو گیا ہے. وہاں کے معاشرے میں ڈاکٹر عافیہ ایک لحاظ سے بے گناہ ثابت ہو چکے ہیں. میں نے اس ایشو کو 5 سال تک لڑا امریکہ میں جا کے. ان کی کانگریس کے لوگوں سے بھی ملا. ہم نے اس کے اوپر کانفرنسز کی. بڑا مشکل وقت تھا. وہ ڈاکٹر عافیہ پر بات سننا بھی نہیں چاہتے تھے. پھر جب گھر آ کے ان کی والدہ کو ہم رپورٹیں دیتے تھے تو وہ بھی ناراض ہو جاتی تھی. ماں تھی، ہمارے ساتھ بہت پیار کرتی تھی مجھے، پھر میرے ساتھ تلخ ہو جاتی تھی. اور یہ عافیہ کی چھوٹی بہن، اس نے زندگی لگا دی ہے اپنی بہن کی رہائی میں. لیکن جہاں والے لینے نہیں چاہتے، کیونکہ آ کے اگر وہ اسے منہ کھول دیا کہ مجھے انہی فوجیوں نے پکڑ کے امریکہ بگرام تک پہنچایا تھا، تو پھر ان کے پاس تو کہنے کو کچھ ہوگا نہیں. یہ سارے جرائم ہماری اس وقت کی فوجی قیادت نے کیے. اب وہی جرائم ہماری فوجی قیادت عاصم منیر صاحب کی زیر نگرانی وہی جرائم کر رہے ہیں. تو یہ ڈاکٹر عافیہ کو تو خیر انہوں نے آنے ہی نہیں دینا. لیکن اب جب وہ ٹرمپ شکریہ ادا کر رہا ہے تو اس ڈاکٹر عافیہ کا مطالبہ تو کر دیتے. لیکن میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس سے ان کا کوئی تعلق ہے نہیں. وہ تو کراچی سے گھر سے جاتے ہوئے ایئرپورٹ یا ریلوے اسٹیشن کی طرف جا کے اٹھا کے لے گئے. اس کے 2 بچے تو کہا جاتا ہے کہ ان کو مار دیا گیا یا کسی عیسائی گھرانے میں دے دیا گیا
وہ عیسائی بن کے کہیں پل رہے ہیں. بات یہ ہے کہ کوئی قومی غیرت ہوتی ہے. ہمارے وہاں تو وہ چیز ہے نہیں. اب اندازہ کریں، میں ایک ہمارے اینکر بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، رانا صاحب، ابھی کہہ رہے تھے کہ جی جو کابینہ سازی کی گئی ہے یہ ملا جلا دو افراد نے مل کے کی ہے، ایک عاصم منیر صاحب اور ایک شہباز شریف صاحب. اور اس کو وہ دنیا کی عظیم ترین سوچ کا مظاہرہ کہہ رہے ہیں. آئین کا تو ذکر بھی کوئی نہیں کرتا، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کو سمجھاتے رہتے تھے میں جو کچھ ملتا ہے بس وہی لے لو. اب وہ خوش ہیں، روزانہ ان کے مقدمات ختم ہو رہے ہیں، نیب ختم ہو چکی ہے، اقتدار ان کے پاس ہے. کبھی کہتے ہیں 29 تک اقتدار انہی کے پاس رہے گا. وہی رہ سکتا ہے، لیکن ایک چیز یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ عمران خان جس پہ مجھے بھی اعتراضات رہے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے اقتدار کے دور میں ISI کو کھلی چھٹی دی ہوئی تھی. انہوں نے ہمارے گھر گرائے، ہماری پراپرٹیز گرائیں. جو مہینے کے اندر 5-7 لاکھ کرایہ آتا تھا، ایک شام کو وہ بلڈنگیں گر گئی تو کہاں سے آتا. پر میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ عمران خان تو نہیں گرا رہا، یہ تو باجوہ ہے یا فیض حمید ہے. کیونکہ شروع میں میرے ساتھ ہوتا ہی آتا ہے نا. بظاہر میاں شہباز بیٹھا ہوتا ہے وزیر اعلیٰ، لیکن اس کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ جا کے ان کے گھروں پہ قبضہ کر لو. شہباز شریف قبضے کر رہا ہوتا ہے تو یہ میں کہتا شہباز کر رہا ہے، اس کی ہمت بھی نہیں ہے. تو یہ ایک سلسلہ وہ مل کے کرتے ہیں اور آگے اپنے آپ کو ان کو پیش کر دیتا ہے سر جھکا کے کہ جناب آپ کا حکم ہماری سر آنکھوں پہ. اب دیکھیں مسائل تو پیدا ہو رہے ہیں. آج وہ کہتے ہیں ڈیڈ لیول پہ آ گیا ہے، تربیلا بھی منگلہ بھی. اب اگر پانی ہے نہیں، ہم نئی نہریں کھود رہے ہیں. پہلے تو سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا، کہیں تصویر چھپتی بھی تھی کہیں نہیں چھپتی تھی. اب ایک طرف پانی ہے نہیں دریا کے اندر، دوسری طرف وہاں نہریں کھودی جا رہی ہیں، باول نگر میں اور روہی میں اور چولستان میں. تو کیا ہمدردی ہمارے ساتھ پیدا ہوگی ہمارے سندھ کے بھائیوں کے اندر.
وہ پیاس سے مر رہے ہیں، اور ہم بھی پیاس سے بھی مر رہے ہوں، لیکن ہم نئی نہریں کھود رہے ہیں۔ یہ پالیسی میکر کون ہے؟ افسوسناک پہلو یہی ہے کہ ان چیزوں کو اب چونکہ عمران خان نے سٹینڈ لے لیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ فوج کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ آئین کی بحالی ضروری ہے۔ اب یہ اس کے لیے چارٹر بنا رہے ہیں کہ جناب یہ مطالبات ہیں گورنمنٹ کے ہم سے، وہ نہیں ان کا کہنا مانے گا۔ اور ایک لحاظ سے میں تو سمجھتا ہوں کہ جس وقت عمران خان نے میرا کہا نہیں مانا تھا تو میں نے پارٹی چھوڑ دی تھی، میں نے اپنی سیٹ چھوڑی، اپنی بیٹی کے سب سیٹیں چھوڑ دی، لیکن جب وہ کھڑا ہو گیا ہے ہمارے تمام مسائل کا حل، وہ سمجھتا ہے کہ آئین کی جو خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، آئین کو توڑا جاتا ہے، مارشل لا ویزیبل یا انویزیبل موجود رہا ہے، یہاں 76 سال سے موجود ہے، تو ہم بھی اپنی آواز اٹھاتے ہیں 1966 سے 64 سے اور آج تک اٹھاتے آئے ہیں۔ اب وہ کبھی عمران صاحب کی پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمارے لیڈر سے اس نے بغاوت کی ہے، ٹکا کے مجھے گالیاں دیتے ہیں، تو دے لیں۔ پھر خیال کرنا آتا ہے ان کو کہ یار بات تو اسی نے ٹھیک کی تھی۔ یہ جو نون ہے، نون تو ہے ہی نہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کہ کوئی اس کو پوچھتا بھی نہیں ہے، اور اب وہ پوچھے جانے کے قابل اس نے خود کو نہیں چھوڑا۔ نہیں، یہ اگر اپنے گھر کی سیٹ پہ ہار جائے آدمی، پھر اچھا طریقہ تھا کہ تسلیم کرتے کہ لوگوں نے ہمیں قبول نہیں کیا، ہم لوگوں کے پاس جائیں گے، منائیں گے، ان کی نوکری کریں گے، خدمت کریں گے، جیسا جمہوریت کے اندر ہوتا ہے۔ ان کا جو مل گیا اقتدار، وہ جو مزے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں، وہ بے شک اس کو سی او کو اڑا کے رکھ دیں کہ شکر کرو میں نے تمہیں گرفتار نہیں کرا دیا۔ تو اس نے کہا بیوی میں تو پہلے صفحہ 21 دن ہے دے چکا ہوں، میں نے پبلک کے لیے آپ کی عزت رکھی ہے، ورنہ میں کہتا میں تو وہی آپ کے سوال کے جواب میں کہ میں تو استعفیٰ دے چکا ہوں، پھر آپ کے پلے کیا رہتا۔ لیکن وہ بھی شہزادی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ عاصم منیر اور افواج کے سرکلز کے اندر ان ہو جائیں اور قیادت پھر پکی اپنی ہے۔ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے، وہ لوگ رہے بھی نہیں ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پرویز مشرف کو دیکھ لیں، اس کی آخری آپ تصویریں دیکھ لیں، خدا رحم کرے، اپنے گھر کے آنے کا قابل نہیں تھے، لے آتے۔ جو کمانڈر ان چیف اس کی جگہ پہ بیٹھا تھا
لیا تھا نا پھر پاکستان کے اندر. اب ڈیڈ باڈی ہے کہاں ہے اس میں بھی کے اوپر بھی پہرا دیتے ہیں. اس تمام چیزوں کو نظر انداز نہ کریں. اہمیت دیں. زندگی بہت عارضی ہے. میں 10-15 دن میں بیمار ہو گیا تھا تو پھر محسوس بھی یہ ہوتا تھا کہ چلو شکر ہے. میں روز دعا مانگتا تھا اللہ تعالیٰ سے. اللہ نے سن لی ہے کہ میں چلتے پھرتے ہی اس کے دربار میں پیش ہو جاؤں گا. لیکن پھر بیٹھا ہوں. وہی تمام ٹیسٹ کرائے ہیں وہ ود ان لمٹس ہیں. 18-20 سال کی عمر کے ٹیسٹ کا رزلٹ ہے. تو اب کیا میں نے اور سینکڑوں سال جینا ہے. موت اور زندگی کے تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھ کے پھر ہمیں زندگی اور موت کا فلسفہ سمجھنا چاہیے. موت بھی اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے انسان کے لیے.